پھر اس کے اندر ایک خاص رات، ایک جس کو شب برات، شب کہتے ہیں رات کو فارسی میں، برات کا معنی بری ہو جانا۔ اللہ اس رات میں، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کروڑوں کھربوں انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے اللہ ان کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ عرب کے اندر بکریوں کا پالنے کا رواج بہت عام تھا اس دور میں، تو اس قبیلے کے بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو مجھے بڑے خیالات آنا شروع ہوئے کہ کہیں باہر چلے گئے، کوئی نقصان، کیونکہ دشمن تو ہزاروں تھے آپ کے، تو کسی دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ تو آپ باہر نکلی چلتی چلتی، کیونکہ ساتھ ہی تو جنت البقیع ہے، تو جنت البقیع میں دیکھا تو سرکار دو علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تجھے پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جو اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پہ جو بال ہے ان بالوں کے برابر، جتنی وہ گنتی کی ہے، بکری کے بال گننا شروع کر دو، اپنے سر کے بال بندہ نہیں گن سکتا ہے تو بکری کے بال کہاں سے گنے، ان بالوں کے برابر اللہ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ اور اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کامیابیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ناکامیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ رات تقدیر کا قلم چل رہا ہوتا ہے، جو گڑ گڑائے کہ مولا خیر کے فیصلے چاہتا ہوں، عافیت کے فیصلے چاہتا ہوں، خوشی اور خوشحالیوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہوں، جو گڑ گڑائے گا اللہ اس کے لیے خیر کے، اللہ دیکھیں اللہ تقدیر کا مالک ہے، تقدیر کا مالک ہے، وہ چاہے بدلے تو کوئی دنیا کی طاقت پوچھ نہ سکے۔ اگر آپ کے تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ جو آنے والا سال ہے، یہ آنے والا شعبان سے لے کے اگلے شعبان تک، اس کے لیے یہ تکلیف، یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ لکھ دو، لیکن ادھر سے یہ ہاتھ اٹھائے کہ مولا کمزور ہوں، مہربانی فرما، رحم والا معاملہ کر دے، عافیت والا معاملہ فرما دے، اللہ خوشیاں چاہتا ہوں، راحتیں چاہتا ہوں۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، اس رات میں آپ بہت عبادات کریں گے، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دعا کو نہ بھولنا اس رات میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں خوشیاں بھی آ گئی، خوشحالیاں بھی آ گئی، عافیتیں بھی آ گئی، برکتیں بھی آ گئی، خیریں بھی آ گئی، دنیا اور آخرت کی کامیابی آ گئی اس میں۔ اب بندہ کہے میں وہ بھی مانگوں تو کیا، وہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا نا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کے ہو جائے گی۔ کسی نے سونے کی کرسی پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے چاندی کی کرسی پہ، کسی نے سونے کے برتن پر، کسی نے خزانے پر، کسی نے کس چیز پر۔ اماں جی نے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا میرے ساتھ کیا کرو گی، کوئی سونا لے لو، کوئی چاندی لے لو، کوئی خزانہ لے لو۔ کہا نہیں، جب تو میرا ہوگے تو یہ سارے خزانے میرے ہو گئے۔ کیا فیصلہ کیا اس نے؟ وہ چاندی لے جائے گا، وہ سونا لے جائے گا، آخر ختم ہو جائے گا۔ میں بادشاہ لے جاؤں گی، بادشاہ کے تابع تو سارے خزانے ہیں، تو پھر میں ہمیشہ خزانوں میں کھیلتی رہوں گی۔ آپ کہو گے اللہ وہ دے دے، میں کہتا ہوں تم بادشاہ کو لے لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ تمام دعاؤں کی سردار ہے، یہ تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا ہے، کیونکہ اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اور اس میں جنت بھی ہے۔ تو ہر شخص یہی چاہتا ہے نا کہ یار اچھی دنیا مل جائے۔ کون کہتا ہے کہ بری دنیا ہو؟ اچھی دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تکلیفیں نہ ہو، جس میں بیماریاں نہ ہوں، جس میں پریشانیاں نہ ہوں، جس میں تنگ دستیاں نہ ہوں، جس میں قرضے نہ ہو، جس میں ذلت نہ ہو، اسی کو تو اچھی دنیا کہتے ہیں۔ اور دنیا اچھی دنیا، اللہم فرمایا ربنا آتنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، بہترین دنیا، وفی الآخرۃ حسنہ،
بہترین آخرت عطا فرما، وقنا عذاب النار، مولا جہنم کی آگ سے بچا ہمیں، جہنم کی آگ سے بچا ہمیں۔ مجھے یہ بتاؤ اس رات میں تو دعائیں قبول ہوتی کیوں؟ کہ فرمایا اس رات میں اللہ 300 دروازے قبولیت کے کھول دیتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتے ہیں اور فجر تک یہ صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی مشکلات میں گھرا ہوا کہ میں اس کے مشکلات کو دور کر دوں، ہے کوئی پریشان حال آ جائے میرے در پہ، اے لوگو آج میں نے دروازے کھول دیے ہیں، آ جاؤ کوئی مانگنے والا۔ اللہ کی نظریں مانگنے والوں کو تلاش کرتی ہے، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں مانگنے والے، پھر اللہ کہتے ہیں آ جاؤ میرے بندو، آج کی رات تم میرے رحمت سے مایوس ہو کے نہیں جاؤ گے، آج کی رات پریشان حالو تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا، مشکلات میں پھنسے ہو تمہارے مشکلات کو حل کر دوں گا، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو اللہ کہتا ہے میں تمہارے قرضوں کو دور کر دوں گا، تم ذلت کی زندگی گزار رہے ہو آج کی رات میرے سامنے گڑ گڑا لو، میں تمہاری ذلت کو عزت میں بدل دوں گا، کیونکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دوں۔ نمرود کو تخت پہ بٹھا کے ذلیل کروا دیا، نمرود کو تخت میں بٹھا کے ذلیل کروا دیا، ابراہیم کو بھڑکتی ہوئی آگ میں عزت کا تاج پہنا دیا، فرعون کو تخت پہ بٹھا کر ذلیل کرا دیا، موسیٰ کو سمندر کے اندر عزت کا لباس پہنا دیا۔ میں جب کرنے پہ آؤں تو کر سکتا ہوں، پر میرے سامنے کوئی گڑ گڑانے والا تو آئے نا، کوئی رونے والا تو آئے نا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا راوی دریا خشک ہو گیا، زمین کا پانی خشک ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس دن سے مسلمان کی آنکھ خشک ہوئی اس دن سے زمین بھی خشک ہو گئی۔ جب راتوں کو اٹھ کے مسلمان اللہ کے آگے رویا کرتے تھے، جب ان آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو پھر عرش کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے تھے۔ جب سے مسلمان نے اپنا آنکھ کا پانی بند کر دیا اس دن سے رحمتوں کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ پر اللہ کہتا ہے نا میرے بندو، میں نے ایسا بھی بند نہیں کیا کہ کھولوں گا دوبارہ نہیں، تم ایک آنسو بہا کر تو دکھاؤ، تم ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھو، تم تنہائیوں میں آؤ تو صحیح، میں تمہیں نہ نوازوں تو پھر کہنا۔ تو میرے بھائیوں بڑی مقدس رات آ رہی ہے، بڑی برکتوں والی رات آ رہی ہے، بڑی عافیتوں والی رات آ رہی ہے، قبولیت والی رات آ رہی ہے، برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اپنے قسمت کے فیصلے کروا لو اس رات میں، اپنی نسلوں کے لیے بھی کھلوا لو، اپنی نسلوں کے لیے اس رات میں دعا مانگنا نہ بھولو، اپنی اولاد کو بے آسرا نہ چھوڑ کے جاؤ، کبھی اپنی اولاد کو پیسوں کے آسرے پہ نہ چھوڑنا کہ پیسہ بڑا ہے میری اولاد عیاشیاں کریں گی۔